پورے پاکستان کو جیم کرنے کا بالکل ان کا یہی پلان ہے، پورا پاکستان کو جام کر دیں، روڈ راستے، جی ٹی روڈ ہو، موٹر وے ہو، سپر ہائی وے ہو، انڈس ہائی وے ہو، نیشنل ہائی وے ہو، جو بھی ہو، جہاں جہاں روکیں وہاں پہ دھرنا دے. مولانا کا لیکن مولانا ہمیں اسلام آباد آنے تو نہیں تو پورا ملک جیم کر نہیں تو پورا ملک جام ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ عمران ایک تھوڑا سا ریئلائز اگر کریں، اگر 2009 میں نواز شریف 40-50 ہزار لوگ یا 20-25 ہزار لوگ، جتنے بھی، میں تعداد میں نہیں جا رہا، لیکن لوگ نکال کے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کے آ رہا ہے، ججز بحال کرو، آپ کو یاد ہوگا. ہاں بالکل یاد ہے. تو گجرانوالہ میں نواز شریف کا کراؤڈ دیکھ کر گجرانوالہ میں روک دیا تھا مقتدر قوتوں نے کہ بھیا رک جاؤ ادھر نہ چڑھائی نہ کرو اسلام آباد پہ. ادھر ہی مذاکرات کر کے ادھر ہی جج بحال کر دیے تھے. ایک بات بتاؤں، یہ جب کراؤڈ نکلے گا نا 27 کو فضل الرحمان کا، میرا خیال ہے، یہ میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن وقت بتائے گا، 8 دن ہے، کہ یہ کراؤڈ اس 2009 کے کراؤڈ سے مختلف ہوگا. اور جب کراؤڈ جس طرح نکلے گا، ایک طرف فضل الرحمان، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں انالائسس کر رہا ہوں، کہ فضل الرحمان سکھر سے قافلے کی قیادت کر کے نکلے گا 27 کو، اور فضل الرحمان کو کراؤڈ سب سے جو زیادہ ملتا ہے نا باقی صوبوں سے، وہ سندھ میں زیادہ ملتا ہے. ووٹ بھلے ملے نہ ملے، کراؤڈ اس کا زبردست ہوتا ہے. یہ میں نے مولانا سے پوچھا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ کراؤڈ سندھ میں ملتا ہے. اب مولانا کو سندھ کا بڑا کراؤڈ مولانا کے ساتھ 27 کو نکلے گا. 3.5 گھنٹے کا سفر ہے سکھر سے صادق آباد تک، باٹر تک. اچھا سنیں، جب قافلے میں جائیں گے نا تو یہ 3.5 والا 12 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جائے گا. اب زیادہ ہو جائے گا. اب 12-15 گھنٹے فضل الرحمان کا قافلہ ادھر سے آ رہا ہے، کوریج ہو رہی ہے نیشنل سوشل میڈیا جس میں بھی جو بھی، اور ادھر 3 صوبوں میں کارکنوں کو رکاوٹیں ہوں گی، پھر کہیں پتھراؤ، کہیں شیلنگ، کہیں لاٹھی چارج، لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں گے. ایک طرف یہ چل رہا ہوگا، ادھر فضل الرحمان آگے بڑھ رہا ہوگا. میرا خیال ہے یہ 27 اور 31 کے درمیان 5 دن ہے، یہ 5 دن کا فاصلہ ہے. عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن نہیں، میں نے کب کہا، مجھے کیسے لگ رہا ہے یار. عمران چینل چلا رہے ہو ابھی، میں پھر آپ کو نہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس درمیان کوئی ڈیولپمنٹ فضل الرحمان کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی فضل الرحمان کے ساتھ بارگین کر سکتے ہیں، انگیج کر سکتے ہیں، کوئی معاملات طے کر سکتے ہیں، جو بھی طے ہوں. میں یہ کہوں کہ حکومت ختم ہو جائے گی، عمران خان استعفیٰ دے دیں گے، ہو سکتا ہے استعفیٰ بھی دے دیں، حکومت بھی ختم ہو، لیکن یہ طے شدہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. لیکن فضل الرحمان کو راضی کرنے کے لیے جس طرح نواز شریف کے ساتھ روکا گیا تھا، اس طرح سین ہو سکتا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. شاکر بھائی، وہ 2009 کا سینیریو تھا، وہاں پر جو موومنٹ چل رہی تھی وکلا کی، اس کے پیچھے کون تھا؟ مقتدر قوتیں تھیں نہیں تھیں، زرداری کے ساتھ پیچھے کون تھا، یہ آپ کو بھی علم ہے. لیکن یہاں پر عمران خان کے ساتھ جو مقتدر قوتیں ہیں یا فوج ہے، وہ بالکل ایک پیج کے اوپر تو کیا کریں گے؟ حالات اس سے پبلک نکلے گی تو کیا کریں گے؟ ایٹم بم چلائیں گے. آپ سنیں نا، ہم اب حالات اس سے مختلف ہیں، اور بڑے مضبوط میسج دیے گئے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ایک پیج کے اوپر ہیں، اور یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. جب یہ میسج آ رہے ہیں تو پھر کس طرح سے کوئی انہونی ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے فورسی کر رہے ہیں؟ ایک بات تو بتائیں، فوج یا کوئی بھی ادارہ، مقتدر قوتوں میں سے کوئی بھی ادارہ کیوں اپنے عوام کے ساتھ یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ لڑائی میں پڑنا چاہے گا؟ لڑائی میں کوئی نہیں پڑنا چاہے گا، نہ سیاسی جماعتیں پڑنا چاہیں گی، میرا خیال ہے. لڑائی جھگڑے میں میرا خیال ہے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر پبلک نکلتی ہے، فرض کریں عام آدمی نکلتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو آپ گرفتاری تو کر سکتے ہیں، لاٹھی چارج شیلنگ بھی کر سکتے ہیں، سیدھی گولیاں تو نہیں چلائیں گے آپ. ماڈل ٹاؤن، چلو کہیں اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ ماڈل ٹاؤن جیسا آئے، لیکن اس طرح کا بھی اتنا آپ خون خرابہ تو نہیں کر سکتے نا. تو کیا کریں گے؟ آخرکار مذاکراتی راستہ نکالیں گے نا. اپوزیشن جماعتیں اس بات پہ راضی ہیں کہ عمران خان سے استعفیٰ لیا جائے اور اسے وقت سے پہلے گھر بھیجا جائے؟ اپوزیشن جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ جب 5 سال پورے کرنے چاہیے. نہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جگہ پہ کوئی اور آئے تو وہ بھی قبول ہوگا اپوزیشن کو، جو مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا، کیونکہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا، پہلے دن سے تھیوریز چل رہی ہوتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی شیروانی سلوا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، لابنگ کر رہا ہے، یہ خبریں چلتی رہتی ہیں.
اپوزیشن اس میں راضی ہو جائے گی اگر عمران خان کی جگہ پہ پی ٹی آئی حکومت پی ٹی آئی کی ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کا کم از کم موقف مجھے ان تمام جماعتوں میں کچھ قدرے بہتر لگتا ہے. وہ اس لیے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بھئی اسمبلیاں پارلیمنٹ مدت پوری کریں. اسمبلیاں پارلیمنٹ مدت پوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حکومت مدت پوری کرے نا، سیدھی سی بات ہے. حکومت تو تبدیل تب ہوگی جب الیکشن ہوں گے، نہیں تو ایسے کیسے ہوں گے؟ وزیر اعظم تو تبدیل ہو سکتا ہے، حکومت تو تبدیل نہیں ہوگی. پارلیمنٹ مدت پوری کرے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حکومت مدت پوری کرے. یہ جو پھر لانگ مارچ، یہ جو اس طرح کے، یہ صرف پیپلز پریشر پارٹی ڈالنے کے لیے حکومت کے اوپر اس لیے کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے مولانا اپنا اسٹریٹ پاور شو کرنا چاہ رہا ہے. اچھا، وہ پریشر ڈال رہا ہے نا پھر حکومت، پریشر ہی ڈال رہا ہے. اور مولانا کو بھی یہ اندازہ ہے کہ میرے دھرنے سے ہو سکتا ہے حکومت نہ بھی جائے، کیونکہ 2014 میں عمران خان کے ساتھ اگر مقتدر قوتوں کا بیک بھی تھی، اس کے باوجود حکومت نہیں گرا پائے تھے. تو مولانا کے ساتھ ایسا کوئی سین ہے نہیں، کوئی بیک ہے نہیں، کوئی کسی کوئی ادارہ پیچھے نہیں کھڑا. تو مولانا کس طرح حکومت گرائیں گے، یہ سوال بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. دوسرا اگر گرا بھی لے تو یہ تو پھر مثال بن جائے گی، کل کوئی عمران خان لے کے آ جائے گا، کوئی اور جیتے گا. بالکل بالکل. تو مولانا کے ساتھ بہرحال مذاکرات کا ہی حل ہے، واحد راستہ، اور ہر مسئلہ کا حل مذاکرات ہی ہوتا ہے. حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہوتی. جو مجھے نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی میں کوئی بندہ مذاکرات کرنے والا، کوئی ایک بندہ آپ مجھے بتا دیں کہ جس میں آپ کہیں کہ یار یہ بندہ مذاکرات کر سکتا ہے. ادھر طاہر القادری نے پی پی کے دور میں دھرنا دیا تھا نا، خورشید شاہ، قمر زمان قاہرہ، یہ سارے 5-6 وزراء چلے گئے تھے نا طاہر القادری کے کنٹینر میں، بیٹھے تھے اس کے ساتھ گپیں شپیں کر کے، مطمئن کر کے اس کو مذاکرات تو کیا تھا، انگیج تو کیا تھا نا. ادھر بھی ہیں اپنا یار شاہ محمود قریشی کے علاوہ چودھری سرور ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں. چودھری سرور نے ایک بات بتائیں، مجھے بتائیں، چودھری سرور نے کس جماعت کے ساتھ کس دور میں کب مذاکرات کیے ہیں؟ ایک دفعہ بھی بتائیں. جب طاہر القادری جہاز میں بیٹھ گئے تھے، میں نے نکلنا نہیں ہے، تو یار وہ طاہر ایک فرد کے ساتھ، وہ طاہر القادری کا سین الگ تھا. وہ لندن میں، ٹھیک ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں کی، باہر رہے ہیں، وہ کینیڈا میں رہے ہیں، وہ لندن میں رہے ہیں، ان کی ایک وہ جو باہر کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ آپس میں ان کو جوڑے رکھا تھا. لیکن یہاں کی سیاست میں ویسے عموماً جہانگیر ترین اپنی پارٹی میں ہے، صرف باقی جماعتوں کو انگیج کبھی نہیں کیا. الزامات عمران خان نے لگائے تھے، پھر اسحاق ڈار. چلے مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی نے مذاکرات کب کیے ہیں اور کامیاب کب ہوئے ہیں؟ کب ہوئے تھے نا یار؟ وہ 1-2 دن 4 دن کے لیے کرتے ہیں، یہ سیریس نہیں ہوتے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سیریس ہے؟ اچھا، وزیر اعظم کے استعفے کو نکال کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا کن ایشوز کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں، بتائیں. مولانا تو اس کے علاوہ تو مذاکرات کرنے، یعنی وزیر اعظم کے استعفے سے پہلے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور سنیں، اور وزیر اعظم کے استعفے پر بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. مولانا نے یہ کہا ہے، رات میری جو بات ہوئی تھی نا، تو میں نے کہا پر بھی کیا مطلب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفے سے پہلے مذاکرات نہیں ہوں گے، استعفیٰ دیں اس کے بعد مذاکرات، کے انتخابات کیسے ہوں گے، شفاف کیسے ہوں گے، اس پہ مذاکرات ہوں گے. بولا نہیں، استعفے پر بھی کا مطلب یہ ہے کہ استعفے کا معاملہ ہماری طرف سے طے ہے. لکیر دی ہوئی ہے پتھر پہ انہوں نے کہ یہ تو طے ہے ہماری طرف سے، استعفیٰ ہر حال میں دینا ہے انہوں نے، پرائم منسٹر نے. اس پہ کوئی ہم نے دوسری بات کرنی ہی نہیں ہے. اب اس پہ پی ٹی آئی بات کرنا نہیں چاہے گی، ظاہر ہے ڈیڈ لاک ہی رہے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آزادی مارچ کا سین ہوگا، ادھر تک آئے نہ آئے، لیکن پورے ملک کا جو سین جو حاصل بزن جو جس طرح کل کہہ رہا تھا نا، میرا تجزیہ بھی یہ ہے، مجھے نظر ایسا آ رہا ہے سین. اگر ایسا سین نہیں ہے، فرض کریں آپ اختلاف رکھ رہے ہیں، تو آپ بتائیں کوئی اور سین آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ہمارا پرائم منسٹر استعفیٰ دے، کیونکہ جب عمران خان یہاں پہ آئے تھے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نواز شریف استعفیٰ دے اور ملک میں جو ہے وہ نئے الیکشن کرائے جائیں. تو عمران خان کس طرح سے استعفیٰ دیں گے؟ جب استعفیٰ اگر عمران خان دے دیتے ہیں پھر تو یہ مذاکرات مقتدر قوتوں نے ہی کرنے. ایک راؤنڈ میرا خیال ہے ہو چکا ہے مولانا اور مقتدر قوتوں کے درمیان، لیکن وہ ناکام ہوا ہے. اب مقتدر قوتیں ہی دوبارہ پھر کوششیں کر سکتی ہیں، کیونکہ مولانا کی کل کی جو بولا جائے نا کہ پشاور کی تقریر کا، وہ بھی بتا رہا ہے کہ
وہ تو مذاکرات ناکام ہوئے. مقتدر قوتوں کے بڑے اگینسٹ. ہاں تو وہ لب و لجا بتا رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, نہیں تو اس طرح کی لب و لجا نہیں ہونا چاہیے تھا مولانا کا. چلیں بہت بہت شکریہ شاکر سولنگی صاحب. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ مولانا کا جو آزادی مارچ ہے اس کو لے کر روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں. آج جو ہم نے ڈسکشن کی ہے یہ آج کی حد تک ہے, کل تک کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا مختلف میڈیا چینل کے ذریعے بھی, سوشل میڈیا کے بھی ذریعے بھی. آپ نے شاکر سولنگی کی گفتگو سنی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اور اگلے پروگرام میں ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.